وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. یوکرین کا کہنا ہے کہ اس کی فضائیہ نے روس میں کرسک کے علاقے کا ایک اور اہم پل تباہ کر دیا ہے. یہ جمعے کے بعد دوسرا اہم اسٹریٹجک پل ہے جسے یوکرین کی افواج نے تباہ کیا ہے. 2022 کے روسی حملے سے شروع ہونے والی اس جنگ میں 2 ہفتے پہلے ایک حیران کن پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب یوکرین کی طرف سے روس کے سرحدی علاقے کرسک پر قبضے کا دعویٰ کیا گیا. دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ کسی دشمن فوج نے روسی سرزمین پر دراندازی کی ہے. یوکرین کی فوج کے ایک سابق ترجمان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کی فوج کی خفیہ معلومات اور امریکہ کے فراہم کیے گئے ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم یوکرینی فورسز کی پیش قدمی میں ایک اہم کردار ثابت کرتے نظر آئے. جبکہ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ یوکرین جن علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے اس سے یہاں ایک بفر زون بنانے کا موقع ملے گا جس سے روس کی فوج کو ان علاقوں سے یوکرین پر مزید حملوں سے روکنا ممکن ہو سکے گا. دوسری طرف روسی صدر پوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین کی کوشش ہے کہ وہ مغرب کی پشت پناہی سے مستقبل میں جنگ بندی کے مذاکرات میں خود کو مضبوط پوزیشن میں لا سکے. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے یوکرین کا روسی علاقے پر قبضہ جنگ کی سمت بدل سکتا ہے اور یہ کہ کیا اب جنگ بندی کے امکانات بڑھے ہیں. یوکرین کے فوجی حکام کے مطابق دارالحکومت کیف کے نزدیک یوکرین کی فضائیہ کے دفاعی یونٹ روس کے فضائی حملوں کا جواب دے رہے ہیں. یہ فضائی حملے اتوار کو کیف پر ہونے والے بیلسٹک میزائل حملے کے بعد کیے گئے ہیں. ادھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ان کی فوج یوکرین کی سرحد کے ساتھ روس کے علاقے کرسک میں اپنے اہداف حاصل کر رہی ہے اور اس غیر معمولی فوجی کامیابی کے بعد اب اس کی فوج اپنی پوزیشن مزید مستحکم بنا رہی ہے. دوسری طرف روس نے خبردار کیا ہے کہ اس علاقے میں سیکیورٹی کی خراب صورتحال سے جوہری پلانٹ خطرے میں ہے. یوکرین کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کرسک کے علاقے میں 80 سے زائد بستیوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. یوکرین کے صدر کے مطابق وہ اس علاقے میں جنگی بفر زون بنانا چاہتے ہیں تاکہ روس کے ساتھ جنگ بندی کے مذاکرات میں ان کی پوزیشن بہتر ہو. جبکہ روس کی طرف سے جاری کیے گئے آج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ روس کرسک کے علاقے میں دراندازی کے پیش نظر یوکرین سے بات نہیں کرے گا. اور اگر ہم اوورال 2022 سے اب تک دیکھتے ہیں روس کے حملے کے بعد سے جو پوزیشن اس وقت بنی ہے تو اب پہلی بار ہے کہ یہ جنگ یوکرین سے نکل کر روس کے علاقوں میں شفٹ ہوئی ہے. یوکرین کی جنگ اب محدود نہیں رہی. یہ کہنا تھا یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا جنہوں نے اپنے فوجی دستوں کے روس کے دور دراز مغربی حصے کرسک میں داخل ہونے کی تصدیق کی تھی. اور اس کے اگلے دن یوکرین کے اعلیٰ کمانڈر نے کرسک میں ایک ملٹری کمانڈ سینٹر کھولنے کا دعویٰ بھی کیا. روسی دہشت گردوں کو جہاں وہ ہیں جہاں سے وہ اپنے حملے کرتے ہیں وہاں تباہ کرنا جائز ہے. روسی فوجی ہوائی اڈے، روسی ہتھیاروں کی نقل و حمل، ہم دیکھیں گے کہ یہ امن کے لیے کتنا مفید ہو سکتا ہے. اگر پوٹن کو جنگ جاری رکھنے کی اتنی شدید خواہش ہے تو روس کو امن کے لیے مجبور کرنا پڑے گا. یوکرین کے حملے کی وجہ سے 1 لاکھ روسی شہریوں کو اپنے علاقوں سے فرار ہونا پڑا اور روسی صدر ولادیمیر پوتن نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے باعث فوج میں بھرتیوں میں اضافہ ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ دشمن مستقبل میں مذاکرات کے لیے اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کا ارادہ رکھتا ہے. ہم ان لوگوں سے کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں جو شہریوں پر، سویلین انفراسٹرکچر پر اندھا دھند حملے کرتے ہیں اور جوہری توانائی کی تنصیبات کے لیے خطرات پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. آپ ان سے کیا بات کریں گے؟ اس ہفتے وائٹ ہاؤس اور امریکی محکمہ خارجہ دونوں نے ہی ماسکو کو ایرانی ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق خبردار کیا تھا. اگر ایران بیلسٹک میزائلوں کی منتقلی کا عمل جاری رکھتا ہے تو ہم ایک تیز اور سخت رد عمل دینے کے لیے تیار ہیں جو کہ ہمارے خیال میں یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کے لیے ایران کی حمایت میں ڈرامائی اضافہ کرے گا. ایرانی حکام روس کو ڈرونز فراہم کرنے سے انکار کرتے آئے ہیں جبکہ ثبوت دنیا کے سامنے واضح ہیں. حال ہی میں امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی سے جب پوچھا گیا کہ کیا واشنگٹن کو اس بات پر تشویش ہے کہ یوکرین روس کے خلاف امریکہ کے فراہم کردہ ہتھیار استعمال کر رہا ہے، اس پر انہوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا. We're continuing to speak to our Ukrainian counterparts about these operations. I'll let them speak to their operations. تجزیہ کاروں نے یوکرین کے اقدام کو حیران کن قرار دیتے ہوئے اسے ممکنہ طور پر ماسکو کو نیچا دکھانے کا ایک حربہ قرار دیا ہے.
میرے خیال میں یوکرین جنگ کو روسی شہریوں تک پہنچانا چاہتے تھے، روسی عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ اس جنگ سے محفوظ نہیں ہیں، آپ اسے روزانہ کی بنیاد پر محسوس کریں گے۔ پوتن کی جانب سے جوابی اقدام کے منتظر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس یوکرین کی دراندازی کو بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنی سرحد سے متصل ایک نیٹو ملک پر حملہ کر سکتا ہے۔ ان کے پاس اب اس بات کا ثبوت ہے کہ یوکرینی جو مسلح ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مغرب کی طرف سے ان کی تربیت اور حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اب وہ خود روس پر حملہ کر رہے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ آئندہ چند روز بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں میں کرسک کے رہائشیوں کو یہی احساس ہوا ہے۔ انیتا پاول کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ یوکرین کے روس کے سرحدی علاقے پر حملے اور قبضے میں ایک بڑا کردار امریکہ اور نیٹو کی طرف سے دیے گئے اسلحے کا بھی سمجھا جا رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق اس حملے میں مبینہ طور پر برطانیہ کی طرف سے دیے گئے ٹینکوں کی وجہ سے یوکرین کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ برطانیہ ان ممالک میں شامل تھا جنہوں نے جنگ کے آغاز ہی میں یوکرین کو مغربی ساختہ ٹینک فراہم کیے تھے۔ 2023 میں برطانیہ نے روس کے شدید حملوں کے پیش نظر یوکرین کو 14 ٹینک دیے تھے۔ برطانوی وزارت دفاع کی طرف سے ان ٹینکوں کے یوکرین کی کرسک میں کارروائی میں استعمال کے بعد کسی سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔ روسی سرزمین پر یوکرین کی حالیہ پیش قدمی کے بعد سے روس کے اندر امریکہ اور اتحادیوں کی فراہم کردہ بختربند گاڑیاں بھی دیکھی گئی ہیں، جن میں امریکی بریڈلی اور سٹرائکر بختربند گاڑیوں کے ساتھ ساتھ جرمن مارڈرز بھی شامل ہیں۔ کئی مرتبہ کی تاخیر کے بعد اس وقت یوکرین کو امریکی ساختہ F-16 لڑاکا طیارے ملنا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ یورپی اتحادیوں کی طرف سے دیے جا رہے ہیں۔ ان طیاروں کی تعداد تو واضح نہیں ہے، لیکن اس سال میں تقریباً 20 طیارے یوکرین پہنچنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ F-16 طیارے جن کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا، یوکرین کے آسمانوں تک پہنچ گئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے 4 اگست کو شائع کی گئی یہ ویڈیو یوکرین کو F-16 ملنے کی پہلی باضابطہ تصدیق تھی۔ یہ یوکرین کی فضائیہ کے لیے ایک بڑا اپ گریڈ ہے، جو اب تک صرف سوویت دور کے جنگی طیاروں پر مشتمل تھی۔ تاہم F-16 طیارے روسی سسٹمز کے مقابل نہیں آئیں گے، اور یورپ میں امریکی ایئر فورسز کے کمانڈر جنرل جیمز ہیکر کا کہنا ہے کہ ان سے میدان جنگ کی صورتحال میں فوری تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ ایک دم سے انہیں F-16 ملے اور اب وہ باہر جا کر فضائی سبقت حاصل کر لیں گے۔ لیکن امریکی ایئر فورس کے ریٹائرڈ کرنل جیفری فشر کہتے ہیں کہ F-16 اعلیٰ مہارتوں سے لیس طیارے ہیں اور ان کے استعمال سے فرق پڑے گا۔ جب بات 12، 24 اور 36 کی ہو تو یہ ایک چیلنج بن جاتا ہے، کیونکہ اب آپ وہ مشن سر انجام دے سکتے ہیں جو کہ میرے خیال میں یوکرین واقعی میں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو ہے فضائی برتری، اپنے علاقے کے اوپر فضاؤں کو کنٹرول کرنے کے قابل ہونا، اور پھر روسی افواج کے اوپر فضائی طاقت کی برتری کا اظہار۔ مغربی اتحادیوں نے یوکرین کو 65 F-16 طیارے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن ایک اور چیلنج تربیت یافتہ یوکرینین پائلٹس کی کمی کا ہے۔ سابق F-16 پائلٹ ڈین ہیمپٹن کہتے ہیں کہ ایک ممکنہ حل یہ ہو سکتا ہے کہ سابق مغربی F-16 پائلٹس کو یوکرین کے لیے طیارے اڑانے کی دعوت دی جائے۔ That's where people like me come in. اور یہی میرے جیسے لوگوں کا کردار آتا ہے۔ اگر رکاوٹیں دور کر دی جائیں تو اس سے ہمارے رضاکارانہ طور پر یوکرین کو مدد دینے کا موقع ملے گا، پھر ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ فی الوقت یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ F-16 طیارے روسی میزائل اور ڈرون حملوں کے خلاف یوکرین کی حفاظت میں مدد دیں گے۔ ماریا پروس کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ پروفیسر آمنہ محمود انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے منسلک ہیں، ان سے روس یوکرین جنگ کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ پروفیسر آمنہ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ یوکرین کے روسی سرحد کے اندر حملے اور اس کی کامیابیاں کیا جنگ کے کیلکولس میں کوئی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ بہت بڑی تبدیلی تو ابھی شاید ممکن نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو ہم رپورٹ دیکھ رہے تھے اس کے مطابق یہ جو F-16 دیے گئے ہیں اس کو مٹیریلائز ہونے میں اور یوکرین کی جو فضائیہ ہے اس کی کیپیسٹی بلڈ اپ کرنے میں کہ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں کچھ وقت لگے گا۔ لیکن بہرحال جو پہلے صرف ون سائیڈڈ جنگ ہمیں نظر آ رہی تھی اور یوکرین کا جو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا، ان کا بہت زیادہ ایریا روس نے آکوپائی کر لیا، میرا خیال ہے کہ اس سے وہ ہالٹ ہو جائے گا اور سلو ہو جائے گا
اور جو وار بالکل ون سائیڈڈ ہمیں نظر آ رہی تھی وہ نہیں رہی. تو چین اور روس نے حال ہی میں مشترکہ جنگی مشقیں کی ہیں. چین کا کیا رول ہے اب تک اور کیا یہ بڑھ سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے چین جو ہے وہ کبھی بھی کائنیٹک وار میں انٹرفیئر نہیں کرتا اور وہ ہمیشہ بیک آف دا سین ہی رہتا ہے. اگر چین سے زیادہ توقع یہی کی جا سکتی ہے کہ وہ رشیا کو مورل سپورٹ دے اور ان کو اگر ضرورت پڑے تو کہیں لاجسٹک سپورٹ دے سکے, ان کو کوئی ہتھیار اور ایکسپرٹیز فراہم کر سکے. اپیرنٹلی تو ہم نے نہیں دیکھا کہ دنیا میں کہیں پہ بھی چین نے کوئی کائنیٹک سپورٹ دی ہو سوائے ایک دو موقعوں کے. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ رشیا کو ایسا اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. مشقیں جو ہیں ایک تو وہ روٹین کا حصہ ہیں, دوسرے یہ کہ دیٹ میں بی شو آف پاور, اور رشیا کی طرف سے بھی یہ اس بات کا اظہار ہو سکتا ہے کہ اب وہ دونوں ایک ساتھ یعنی کہ مونولیتھک ہیں, رشیا اور چائنا, اور ان کی پالیسی اور ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ایک ساتھ چلے گی تاکہ مغربی جو اتحادی ہیں سب جو نیٹو کے ممالک ہیں انہیں یہ احساس دلایا جا سکے کہ اگر وار رشیا کے اگینسٹ ایکسپینڈ ہوگی تو مے بھی چین بھی اس کو جوائن کر سکتا ہے. تو یوکرین کے صدر کا یہ کہنا ہے کہ روسی افواج روس کی ریاست اور ان کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو پہنچنے والا جو نقصان ہے, ہر وہ نقصان اس جنگ کو پھیلنے سے جو روکنے میں مدد کر سکتا ہے. تو کیا ایسی آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی بھی کارروائی جو ہے وہ یوکرین کی اس توقع کے اکارڈنگلی بنتی ہے؟ دیکھیے یوکرین کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو مغربی اتحادی سپورٹ کریں اور نیٹو کی سپورٹ کی اس کو بہت ضرورت ہے. نہ صرف اس کو پوٹینشیل اور اسٹریٹجک سپورٹ کی ضرورت ہے جو ہتھیاروں کی شکل میں ہو سکتی ہے یا ایکسپرٹیز کی شکل میں ہو سکتی ہے, بلکہ کہیں پہ ان کو کائنیٹک سپورٹ کی بھی ضرورت ہے جس سے نیٹو اس وقت تک تو اوائڈ ہی کر رہا ہے, اور نیٹو براہ راست جنگ میں شامل نہیں ہو سکتا اور یہ پراکسی کے طور پہ وار ہو رہی ہے. لیکن جو یوکرین ہے کم از کم ان کی امید اس پہ ضرور ہے کہ جس وقت یوکرین کا کرائسس بہت بڑھ جائے گا تو اس کے مغربی اتحادی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن فی الحال یہ سپورٹ کافی ہے کہ جو جدید ہتھیار اور خاص طور پہ جو آپ نے F-16 کا ذکر کیا وہ جو دیے جا رہے ہیں, اس لیے کہ جو یوکرین کی جو فضائیہ ہے وہ بڑی پریمیٹیو سی تھی اور اس کی زیادہ ڈپینڈنس انہی ہتھیاروں پہ تھی جو رشیا کے زمانے سے ان کے پاس تھے. تو جو زیلنسکی صاحب نے پچھلی دفعہ دورہ کیا یورپ کا اور اس میں انہوں نے بڑی بڑی ڈیل جو سائن کی, اس سے ان کی امید بڑی زیادہ بڑھ گئی اور کہ یہ ہتھیار ان کو ملیں گے. اور جب ان کی ڈلیوری اب شروع ہوئی ہے جیسے کہ ابھی ہم نے ڈاکومنٹری میں دیکھا, تو مجھے لگتا ہے کہ وار کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اب ون سائیڈڈ سے بہت سائڈ پہ چلی جائے گی. اور یوکرین کی جو رشیا کے علاقے کے اندر انویژن ہے اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ اس سے یوکرین کا کانفیڈنس لیول بہت بڑھ گیا. تو کیا اسلحے کے استعمال کے بارے میں اتحادیوں کی پالیسی میں کوئی فرق آیا ہے؟ کیونکہ یوکرین کی طرف سے روس پر حملے میں برطانوی ٹینکوں کے استعمال کی خبریں تو آ رہی ہیں. دیکھیے جو اسلحے کا استعمال ہے وہ تو ہے ہی اسی لیے, اور ان کو جنگ کے زمانے میں دیے ہی اس لیے گئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ مغرب اس میں بالکل بھی کوئی ہپوکریسی نہیں کر رہا, بلکہ جو جب دورہ ہوا بہت سارے ممالک کا, فرانس کا, برطانیہ کا, جرمنی کا اور پھر یو ایس کا, تو اس میں سب نے ان کو یہ نہ صرف یقین دلایا, بڑی ڈیل سائن کی جس میں سے کچھ ایڈس میں تھیں اور کچھ اسلحے کی سیل تھی. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو مغرب کوئی پوشیدہ رکھ رہا ہے کہ ہم اسلحہ ان کو دے رہے ہیں, کیونکہ یہ تو ایک طرح سے یوکرین کی آزادی کی جنگ ہے اور اس کو وہ سپورٹ کریں. ہاں وہ خود اس وار میں شامل نہیں ہے, اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جو F-16 کے پائلٹس کی آفر کی جا رہی ہے تو F-16 کو ود پائلٹ نہیں دیا گیا, ادروائز تو پائلٹ بھی دیا جا سکتا ہے. جی پروفیسر, ایک چیز جو آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح سے اس میں پوشیدہ نہیں رکھا گیا مغرب کی طرف سے اس اسلحے کو, وہ بات تو صحیح ہے, لیکن اس میں یہ بھی کنڈیشنز تھیں کہ وہ صرف ڈیفینس کے لیے دیے گئے ہیں یوکرین کی حدود کے اندر. لیکن اب اگر وہ کسی اوفینسو میں یوز ہوتے ہیں تو اس بارے میں کیا پالیسی چینج ہوئی ہے مغربی ممالک کی؟ دیکھیے اوفینس جو ہے وہ صرف اس کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے جو خود سے حملہ کیا ہے, بلکہ یہ سیلف ڈیفenس میں جس وقت اوفینس کیا جاتا ہے تو اس کو ہم IR میں پریمپٹیو وار کہتے ہیں. تو کیونکہ ابھی تک وار جو ہے وہ یوکرین کے علاقے کے اندر لڑی جا رہی تھی, تو اس کا جواب دینے کے لیے اگر یوکرین استعمال کر رہا ہے ان ٹینکوں کو
تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ڈیفینس سے باہر جا رہا ہے. انفیکٹ وہ اپنا ڈیفینس ہی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر تو وار 2-2.5 سال ہو گئے ہیں مسلط ہے. تو اب اس کے بعد اگر وہ اپنی سرحد سے باہر نکل کے اپنا دفاع کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ پالیسی چینج میں شامل ہے. آپ کے خیال میں یہ پریمپٹیو وار جو ہے یہ ڈیفینس میں ہی جائے گی. بہت بہت شکریہ پروفیسر آمنہ، آپ ہمارے ساتھ تھیں اور روس یوکرین جنگ کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ ہمیں اپنا تجزیہ دے رہی تھیں. بہت شکریہ آپ کا. انسٹیٹیوٹ فار دا اسٹڈی آف وار کے تجزیہ کار جارج بروس نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یوکرینی ایک طویل عرصے سے روسی ہوائی اڈوں کو نشانہ بناتے آئے ہیں. اب جبکہ کرسک مہم جاری ہے، اس فوجی مہم کو نقصان دہ روسی ہوائی اڈوں کی وجہ سے فائدہ ہوگا، کیونکہ ہوائی اڈوں کو نقصان سے ان کی ایک وقت میں طیاروں کے اکٹھے پرواز کرنے کی شرح متاثر ہوتی ہے. جارج کا کہنا ہے کہ فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ یوکرین کا روسی سرزمین کے اندر داخل ہونے کا مقصد ہے کیا. میں یہ کہوں گا کہ یہ واضح طور پر ایک چھاپا نہیں ہے. چھاپے کا مقصد کارروائی کر کے واپس آنا ہوتا ہے. یوکرینی ایسا نہیں کر رہے. ہم نے دیکھا کہ یوکرین آرٹلری جیسے M777 ہویتزر کرس کے اندر لائے ہیں. ہم نے یوکرینی دستوں کو کرس کے کافی اندر تک گھستے دیکھا ہے. ہم اس طرح کی رپورٹس بھی دیکھ رہے ہیں کہ یوکرینی مورچے کھود رہے ہیں اور قلعہ بندی کر رہے ہیں. اس طرح کی سرگرمیاں ظاہر کرتی ہے کہ یہ صرف ایک چھاپا مار کارروائی نہیں. These sort of activities are not consistent with a raid. I was astonished that it took Putin multiple days to actually formulate a response. میں بہت حیران ہوں کہ پوٹن کو کسی جوابی کارروائی کی تیاری میں کئی دن لگے. میں اور بھی زیادہ حیران ہوں کہ اس نے جنگ کا اعلان نہیں کیا اور مارشل لاء نافذ نہیں کیا. جو کچھ انہوں نے کیا مجھے اس کی توقع نہیں تھی کہ انہوں نے FBS کی قیادت میں انسداد دہشت گردی کا آپریشن کا منصوبہ بنایا. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ FBS جو اندرونی سیکیورٹی کا ادارہ ہے کیسے فوج کے مختلف شعبوں کو یکجا کرے گی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ روسی کیسے یوکرین کی طرف سے اتنے بڑے آپریشن سے نمٹ سکیں گے. For dealing with this major Ukrainian operation. روس یوکرین جنگ کے محاذ پر اس بڑی پیش رفت کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں پروفیسر حسین شہید سہروردی سے، جو کہ یونیورسٹی آف پشاور کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں. پروفیسر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. امریکی تجزیہ کار جیسا کہہ رہے ہیں کہ شاید روس کے لیے یوکرین کا یہ حملہ حیران کن اور اچانک تھا. کیا ظاہر کرتا ہے یہ حملہ آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، اس سے پہلے جو بات چیت ہو رہی تھی نا، جو جارج بروس جو بتا رہے ہیں، یہ بہت حیران کن بات ہے. اصل میں یہ کوئی حیران کن حملہ میرے خیال میں اس لحاظ سے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرینی فوجیں جو ہیں وہ اپنے علاقے میں لڑتی رہی ہیں، اور اب یہ ایک وقت کا تقاضا تھا کہ وہ اب روس کے علاقے میں جا کر جنگ لڑتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اب ان کے پاس مغربی جو ویپن ہے وہ بھرپور آ گیا، اور خاص طور سے برٹش ٹینک جو ہیں وہ ان کے پاس موجود تھے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنی بارگیننگ پوزیشن کو جو ہے وہ مضبوط کر لیں. اس کے لیے اس طریقے کا حملہ کرنا وقت کا تقاضا تھا، کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ہے یوکرینی کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ امن کی بات چیت ہو، لیکن وہ امن کی بات چیت اتنا زیادہ ہو رہی ہے کہ یوکرینی جو بھی بات کر رہے ہیں اس کو ان کی کمزوری لیا جا رہا ہے. تو اس کمزوری کو اوور کم کرنے کے لیے انہیں چاہیے تھا کہ اس وقت کوئی ایسا زبردست قسم کا حملہ کرتے جس سے کہ روس جو ہے اس کو ایک زبردست نقصان پہنچتا، اور وہ نقصان پہنچا چکے ہیں. تو وقتی طور پر جو بھی یہ جو حملہ ہوا ہے اس سے جو فائدے نکل رہے ہیں وہ یوکرین کے حق میں جا رہے ہیں. ان کی بارگیننگ پوزیشن بھی بڑھ رہی ہے. روسی جو ہے اب ان کو سیریس بھی لینے لگ جائیں گے. اور تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ مغربی اسلحہ جو آیا ہے اس کا استعمال بڑا بہترین طریقے سے ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جنگ جب بھی ہوتی ہے نا، ایک چیز تو واضح ہے، جنگ میں دونوں سائیڈ کا اسلحہ ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. جس کا بہترین اور پائیدار اسلحہ ہوگا وہ جنگ جیت جائے گا. اور یہ چیز جو کافی عرصے سے یوکرین مانگ رہا تھا مغرب سے اسلحہ، وہ مل نہیں رہا تھا. اب چونکہ پہنچ گیا ہے تو وہ بھرپور اپنے جو ہے ناخن اور دانت دکھائیں گے، اور وہ اس طریقے سے دشمن کے دانت کھٹے کریں گے. تو روس کا یہ کہنا، آج ہی اسٹیٹمنٹ آیا جو کہ جس میں کلیئرلی کہا گیا کہ وہ صرف اس وجہ سے جو سپیس لینا چاہ رہا ہے، اس حملے کی وجہ سے جو یوکرین سپیس لینا چاہ رہا ہے اور بات کرنا چاہ رہا ہے، صرف اس کی بنیاد پہ بات نہیں کریں گے یوکرین کے ساتھ. کتنی جان ہے اسٹیٹمنٹ میں؟ دیکھیے، یہ تو اس طرح کے ریٹورکس تو بہت آتے رہیں گے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ جاری ہو چکی ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے. جس کو جتنا زیادہ نقصان ہوگا وہ اتنا زیادہ یا تو امفیٹیکلی جواب دے گا حملے کا، یا پھر یہ ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے گا.
ہمیں یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. روس پچھلے 2.5 سال سے زبردست قسم کی باتیں کر رہا ہے, بتا بھی رہا ہے کہ وہ حملے کر رہا ہے, لیکن وہ ابھی تک اس لیول پر نہیں ہے جس لیول پر بات چیت مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتی ہو. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ روس بھی چاہتے کہ جنگ طویل ہو. جہاں تک یوکرینینز کی بات ہے, ان کے اوپر تو حملہ ہوا ہے, وہ تو اگر اپنا دفاع کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, اور اپنے دفاع کے لیے اگر وہ کسی اٹیک میں جا رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. ان کے لیے تو دونوں طرح سے جو ہے ساری دنیا جو ہے ان کو ایک مورل وکٹر کے طور پر ہی لے گی. روس کا کیا جواب, کیا رسپانس ہے, یہ بڑا اہمیت رکھتا ہے. اور ابھی تک وہ 1 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے کی جو ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں. تو یہی شاید وجہ ہے کہ ابھی تک روس جو ہے وہ اس علاقے میں کوئی خاطر خواہ جوابی کارروائی بھی نہیں کر سکا. اس حملے کے بعد روس کے اندر عوامی سطح پر کس طرح کے رد عمل کی توقع ہے آپ کو؟ دیکھیے, ابھی تک جو میں کچھ لوگوں سے بات چیت کر چکا روس میں, تو وہاں پر عوامی رد عمل تو بہت سخت ہے. لوگ جو ہیں وہ اضطراب کا شکار ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یوکرین جیسا لازمہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ روسی یوکرین کو بڑا کمزور سمجھتے رہے ہیں, وہ اتنا اندر تک آ کر جو ہے اس نے حملہ کیا ہے. تو عوام کے تو تاثرات یہ ہیں. جہاں تک دوسری بات آپ ادھر سے دیکھ لیجئے کہ ان کے لیڈر کی یعنی ولادیمیر پوتن کی بات کرتے ہیں, تو وہ ایک انتہائی سخت مزاج کا انسان ہے. میں یہ جو جتنا لیٹ ہو رہا ہے ان کا جواب, میں اس سے اتنا ہی زیادہ ڈر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ لیٹ ہوگا لیکن بہت ہی سخت قسم کا ان کا جواب آئے گا. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اسلحہ کیسا ہے, اس کی وجہ ولادیمیر پوتن کا جو ایز اے پرسن جو جس طریقے سے وہ یوکرینین کو کمزور دیکھتا ہے, ایز اے پرسن وہ جس طریقے سے سخت مزاج آدمی ہے, وہ اس کا بھرپور بدلہ لینے کی کوشش کرے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جنگ بہت زیادہ سخت شکل اختیار کرنے لگ جائے گی. تو اس میں بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ روسی صدر پوتن جو ہیں ان کے امیج کو گلوبلی اور لوکلی نقصان پہنچا ہے؟ اس حملے سے ان کے امیج کو اس لیے نقصان پہنچا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ یوکرین نے اتنا بڑا حملہ کر دیا روس کے اوپر, اس کے علاقے میں داخل ہو گیا. روسی فوج نے اس وقت تک گارڈ کیوں نہیں کیا تھا, اور کیوں نہ وہ اس کو کاؤنٹر اٹیک جو ہے وہ ابھی تک کر دیتے. وہ نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے ولادیمیر پوتن کی جو پوزیشن ہے واقعی اس کو دھچکا لگا ہے. امریکہ اور اتحادیوں کے اسلحے کا کتنا بڑا کردار ہے؟ آپ نے شروع میں کہا کہ اس سے پہلے وعدے کیے جا رہے تھے, اب ملنا شروع ہو گیا, لیکن اس حملے اور قبضے میں آپ کو لگتا ہے کہ اسپیسیفکلی امریکہ اور اتحادیوں کا دیا ہوا اسلحہ یوز ہوا ہے؟ برطانوی ٹینک کی خبریں تو ہمارے سامنے آئی ہیں, لیکن اس کے علاوہ شاید کوئی اس زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں اس کی. دیکھیے, اس وقت کے لحاظ سے جبکہ میں اور اسد آپ بات کر رہے ہیں, مغرب کا اسلحہ بھرپور طریقے سے وہاں پہنچ چکا ہے. F-16 کی جہاں تک بات ہے, اس کی ایک لمیٹڈ اماؤنٹ جو ہے وہ اس وقت پہنچنے والی ہے. یہ جو حملہ ہوا ہے اس کی کامیابی سے جو یوکرینی فوج ہے اور اس کی جو عوام ہے ان کے حوصلے بہت بلند ہو گئے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کامیابی ہے, در حقیقت یہ کامیابی وہ مغربی اسلحے کی ہے جو کہ ان کو اب ملنا شروع ہو گیا ہے. تو میں یہ جیسے میں نے بتایا نا کہ ہر جنگ میں اصل بات ہے دونوں کا جو ہے اسلحہ, جس کا زیادہ مضبوط اور پائیدار اسلحہ ہوگا وہ جیت جائے گا. اس وقت ابھی تک جو جنگ ہو رہی تھی یوکرین روس میں, وہ ایک ہی طرح کا اسلحہ تھا دونوں طرف سے, لیکن روسیوں کی تعداد زیادہ تھی اور زیادہ بڑے لحاظ سے وہ حملہ کر رہے تھے تو وہ جیت جاتے تھے. اب جو اسلحہ آ رہا ہے مغرب کی طرف سے وہ بہت کمال کا ہے اور وہ ڈنٹ ڈال دے گا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ مغربی اسلحہ بھرپور طریقے سے استعمال ہو, کوئی نہ کوئی امن کی بات چیت شروع کر دی جائے, ادروائز یہ معاملات بہت خطرناک ہو جائیں گے. ایک بات. دوسری بات, امن کا جو پرچم ہے وہ بہت سرنگوں ہو جائے گا. اور تیسری بڑی اہم بات یہ کہ اس سے روس کو بہت نقصان ہونے والا ہے. F-16 ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. جب آپ کو یاد ہے نا افغان وار ہوئی تھی تو اس میں اسٹرنگر میزائل دے دیے گئے تھے مجاہدین کو, اور اس سے افغانستان جس نے پورا پاسا پلٹ دیا تھا. پروفیسر, اس پہ ہم کسی اور نشست میں تسلی سے پھر سے بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین, اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.